بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب وصیت نامہ کیسے لکھا جائے کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ طلباء کے لیے گھر۔ استاد علام کے آثار میں یہ بھی کہ انہوں نے اپنی نگرانی میں اہل علم کے لیے بہت سے مکانات تعمیر کرائے جن میں یہ تمام ضروری سہولتیں موجود ہیں۔ یہ مکانات خیابان آذر کے آخری حصے پر واقع جسے کوچہ آیت اللہ العظمی مرشح نجفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی گلی ہے جس کے دونوں اطراف طلباء کے مکانات ہیں جو جوک در جوک قوم مقدس میں آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گھر اور جائے پناہ نہیں ہوتی۔ ہاسپٹل۔ آپ نے اپنی نگرانی میں غریبوں، محروموں اور تنگ دست افراد کے لیے خیابان آذر پر نیکوئی ہاسپٹل میں درمانگا جدہ کے نام سے ایک ہاسپٹل کی تعمیر کی۔ امام بارگاہ اور مساجد۔ استاد علام نے اپنی نگرانی میں مختلف شہروں میں بہت سی مسجدیں اور امام بارگاہ بنوائے، لیکن جس امام بارگاہ کی تعمیر آپ نے مرحوم الحاج غلام حسین شاکری کے حصہ ثلث سے کرائی وہ آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، جو عاشقان سید الشہداء کا محبت اور مامن ہے۔ خاص طور سے محرم و صفر کے مہینوں میں مجالس عزا اور اہل بیت کی ولادت و شہادت پر مجالس و محافل برپا ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ امام بارگاہ اسلامی علوم کی تدریس کا مرکز بھی رہا ہے، جس کی طرف استاد علام نے اپنی پہلی وصیت میں اشارہ کیا ہے۔ آپ نے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں دسیوں مسجدیں، مدرسے، کنویں، امام بارگاہیں اور سڑکیں تعمیر کرائیں۔ طلباء کی روٹی۔ سن 1380 ہجری میں آیت اللہ العظمی سید بروجردی کی وفات کے بعد طلباء کی روٹی آپ نے اپنے ذمے لی، لہذا آپ اپنے وکیل کے ذریعے طلباء کو ان کے مراتب کے اعتبار سے روٹیوں کے کوپن تقسیم کرتے تھے، جس کی رقم آخری برسوں میں ہر ماہ 20 لاکھ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیگر مراجع کرام کے دفاتر سے ملنے والی شہریوں کے ساتھ طلباء کو ملنے والی بہترین امداد تھی۔ آپ کی سیاسی زندگی۔ لوگوں کے امور کی نگرانی، ان کے لیے سعادت و خوشگوار زندگی فراہم کرنا، ان سے شر و فساد کو دور کرنا اسلامی سیاست ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے معنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ نیک اور صالح علماء ہی انبیاء و اوصیاء کے بعد قائد اور رہبر ہیں۔ یہی حضرات تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ سلامتی و سعادت اور علم و برتری کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جب شہنشاہوں اور بادشاہوں کو علماء کی دہلیز پر دیکھو تو یقین کر لو کہ یہ علماء اور بادشاہ دونوں بہتر ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بادشاہ سے لے کر رعایا تک اگر تمام لوگ علماء کے دروازوں پر علم و عمل صالح کے کسب و اکتساب اور دینی و انسانی وظائف سیکھنے کے لیے آئیں تو یہی بہترین اور نیک زندگی ہے۔ اور جب علماء کو بادشاہوں کے دروازوں پر دیکھو تو یہ علماء اور بادشاہ دونوں برے ہیں اور ظالمین کے ساتھ وابستہ زندگی بھی بری ہے، کیونکہ علماء اور بادشاہ دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے، اپنے آپ کو صحیح منزل تک نہیں پہنچایا، اور اب یہی لوگ اللہ کے راستے میں کجی ہی تلاش کرتے ہیں۔ لہذا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کلمہ حق کا بلند کرنا، ظلم و جور سے نبرد آزما ہونا اور انسانی معاشرے میں عدل قائم کرنا ہی ہماری سیاست ہے۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم نے کیا جاویدانی کلمہ ارشاد فرمایا ہے، اگر سیاست کے معنی بندگان خدا کے امور کی اصلاح اور ان کے حالات کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے تو ہر عالم پر اس کے لیے اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ قیام کرنا واجب ہے۔ ہر فقیہ اور عالم کے وجود میں صحیح رحمانی سیاست جلوہ گر ہے اور اس کے رفتار و کردار میں دینی و اسلامی سیاست روشن ہے۔ اس پر استعماری سیاستوں اور استکباری گروہوں سے مقابلہ کرنا اور ہر زمانے میں ہر ملک میں کلمہ حق کے بلند کرنے کے لیے برسر پیکار ہونا ضروری ہے۔ اسے ظلم و جور کے خاتمے، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے، نیز طاغوتی اور ظالموں سے جنگ کرنے کے لیے اپنے نفسوں کی قربانی پیش کر دینا چاہیے۔ ہم علماء دین ایسی ہی شان کے ہوتے ہیں، یہی لوگ بہترین قائد اور نمونہ عمل ہیں جو ظلم و عناد و منکرات حتیٰ درباری ملاؤں اور واعظوں تک سے بھی جنگ کرتے ہیں۔
ایسے ہی نیک افراد میں استاد علام بھی تھے۔ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی قیادت میں شرکت فرمائی اور امام راحل اسلامی انقلاب کے عظیم قائد اور رہبر حضرت امام خمینی کے ساتھ ایک ہی مورچے پر تھے، یہاں تک کہ اس انقلاب کو کامیاب کیا، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دین کو مضبوط و محکم فرمایا، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری سال تک یہ فریضہ انجام دیا جس کی گواہی وہ اعلانات و بیانات دے رہے ہیں جسے آپ نے اسلامی انقلاب کے دوران ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے اس انقلاب کے پس منظر میں دین محمدی کی ترویج، قرآن کریم اور اہل بیت کے معارف و مسالک کی نشر و اشاعت فرمائی۔ میں نے ایک دن آپ سے ان سیاسی مارکوں، پارٹیوں اور تنتنوں اور سیاسی شخصیتوں کے ہموں کے بارے میں اپنے شرعی فرائض دریافت کی تو آپ نے جواب دیا کہ ہمیں مذہب اہل بیت کی رعایت اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے سالم حالت میں ہی اپنی اولاد کے سپرد کر دینا چاہیے، جیسے ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے سپرد کیا تھا۔ انہی بنیادوں پر استاد علام سیاست کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ آپ کی سماجی زندگی، اہم دینی شخصیتوں اور امت کے مصلح قائد نیز دینی مراجع کی اہم ذمہ داریاں سماج میں اصلاح، اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا اور سماج میں علم و ثقافت کو فروغ دینا رہی ہیں۔ جو اس عالم میں صوبہ کرے اور مسلمانوں کے امور اور ان کے حالات کے بارے میں غور و فکر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں اور بلا شبہ میری امت کی رہبانیت جہاد اور تمام لوگوں کے ساتھ باہم سلوک کرنا ہے۔ مجھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا جیسا کہ احادیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اسی طرح استاد علام نے بھی امت کے درمیان ایک نیک فرزند، شفیق بھائی، مہربان باپ، رحیم استاد اور ہمدرد قائد کے عنوان سے زندگی بسر کی۔ کبھی آپ سے کوئی ایسا کلام صادر نہیں ہوا جو خوشگوار اور پاکیزہ سماج کے عادات و اخلاق سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ آپ انتہائی اخلاص سے لوگوں کی مدارت کرتے تھے اور اگر بعض اوقات سخت کلامی اور تند روئی سے لوگ کام لیتے تو ان کے احساسات و جذبات کی رعایت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب صدام لعین شہر مقدس قم اور ایران کے بیشتر شہروں کو میزائلوں اور بموں کا نشانہ بنائے ہوئے تھا، عوام خوف و دہشت سے اپنی جان بچانے کے لیے قم سے باہر بھاگ رہے تھے، لیکن استاد علام اپنی جگہ پر موجود رہے۔ آپ اس سے پہلے حرم مطہر میں نماز جماعت پڑھانے کے لیے ٹیکسی سے جایا کرتے تھے، لیکن ان مصیبت زدہ دنوں میں اپنی کبیر سنی اور ضعیفی کے باوجود نماز پڑھانے کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ جب آپ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ ایک دفعہ میں آپ کے پاس آپ کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ضعیف آدمی آیا اور سلام کے بعد بولا، اے سید، میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں ایک دلاک ہوں اور آپ کو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں عمومی حمام میں دلاک تھا۔ آپ جوانی کے ایام میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ حمام میں تشریف لائے اور وہاں کچھ بچوں کو دیکھ کر مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ یتیم بچے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، ان یتیم بچوں کے سامنے احساسات کی رعایت کرتے ہوئے تم لوگ مجھے بابا کہہ کر نہ پکارنا۔ پھر آپ نے مجھے کچھ روپے دیے تاکہ میں ان بچوں کے پڑھنے لکھنے کی ضروری چیزیں خریدوں۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا میرے حواس دنگ رہ گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ اکبر، یہی لطیف احساسات اور ظریف و دقیق سماجی نکات کی رعایتیں۔ آپ کے اور عوام کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ آپ کا دروازہ آنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ میں وہ ساتھ کبھی نہیں بھول سکتا جب میں آپ کی وفات سے 2 دن پہلے آپ کے پاس موجود تھا اور ایک ضعیفہ اپنے خمس کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس آئی۔ اس نے آپ سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی۔ آپ نے جواب دیا، اگر تو شفاعت کی اہل ہوگی تو میں یقیناً تیری شفاعت کروں گا۔ وہ اپنے دشمنوں پر بھی مہربان تھے، پھر بھلا اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ کیوں نہ حسن سلوک کرتے۔
ایک دن آپ نے مجھ سے اپنے حاسدوں کی طرف سے اپنے اوپر ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحن مطہر میں وہ دسیوں صفوں کی جماعت کی امامت فرمایا کرتے تھے، لیکن دشمنوں کی افواہوں اور حاسدوں کی چغلیوں سے نوبت یہاں تک آ گئی کہ تھوڑے سے مومنین کی امامت فرمانے لگے۔ استاد علام نے فرمایا میں ان دنوں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زری کے قریب آیا، اپنی عبا اپنے سر پر رکھی، امامے کا تحت الحنک کا ایک سرا ذریعہ اقدس سے باندھ دیا اور اس طرح شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا جیسے عوام آتے ہیں۔ پھر میں شدت سے رویا اور اپنے مصائب و علام نیز بعض لوگوں کی ایذاء رسانی کا ان سے شکوہ کیا۔ اسی اثنا میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تو میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ میں ایک وسیع و عریض میدان میں دوڑ رہا ہوں، میرے دشمن مجھے ہر طرف سے پتھر مار رہے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں، اے میرے جد امیر المومنین، مجھے اس مصیبت سے رہائی دیجیے۔ خوف زدہ بھاگتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ کسی نے پیچھے سے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یقین ہو گیا کہ یہ امیر المومنین کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے مجھے زمین سے اوپر اٹھایا اور کہا، صبر کرو، آپ کے جد امیر المومنین کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا ہے۔ میں بیدار ہو گیا اور اپنے دل میں انتہائی سکون و قرار محسوس کیا۔ انہی مصیبت زدہ دنوں میں ایک دن میں کسی مجلس میں گیا، وہاں ایک امامہ پوش شخص بھی تھا۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے شدت عداوت کی بنا پر لوگوں کے سامنے میری طرف پیٹ کر لی۔ میں نے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیا اور اس کا حساب خدا کے حوالے کر دیا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو اس کے دامن میں کچھ پیسے ڈال دیا اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ لوگوں سے بیان کرتا تھا، اس رات میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں تھا۔ وہ اپنی گود میں کچھ مال پا کر انتہائی حیرت میں تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے اس کی گود میں پیسہ ڈال دیا ہے۔ اس عظیم اخلاق کو دیکھو اور سوچو لوگوں کے ساتھ کس اعتبار سے رہنا چاہیے۔ آپ حرم اور صحن معصومہ قم میں تینوں وقت نماز پنجگانہ پڑھانے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب میں نے قم مقدسہ کو اپنا وطن بنایا تھا، حرم مطہر معصومہ میں نماز صبح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے اس خدمت کو 60 سال تک انجام دیا۔ آپ ہی وہ فرد فرید ہیں جو طلوع فجر سے 1 گھنٹہ پہلے حرم شریف میں بلا ناغہ پہنچ جایا کرتے تھے، حتیٰ سردی اور برف باری کے زمانے میں بھی اپنے اس عمل کو جاری رکھا۔ جبکہ گلیوں میں برف جمی رہتی تھی، آپ بڑی مشکل سے گلی میں راستہ بنا کر حرم پہنچتے اور بند دروازے کی پشت پر بیٹھے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں پہلے تنہائی نماز ادا کرتا تھا، اس کے بعد ایک شخص میرے ساتھ نماز پڑھنے لگا، رفتہ رفتہ جماعت میں اضافہ ہوتا گیا۔ استاد علام کی مرجعیت کا زمانہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور فقہ کے درس خارج سے شروع ہوا۔ آپ فقہ کا درس خارج حرم سیدہ معصومہ میں مسجد بالاسر میں 10 بجے دن اور اصول کا درس خارج شام کے وقت اپنے گھر میں دیا کرتے تھے، لیکن جب اپنی آخری عمر میں مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو گئے تو یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ روزانہ سینکڑوں خطوط کے جواب دیا کرتے تھے جو ایران اور بیرون ملک سے ان کے مقلدین اور دوسرے افراد کی طرف سے آتے تھے۔ مجھے یاد ہے آپ کے آخری دور حیات میں افریقہ کے کسی شہر سے ایک تفصیلی خط آیا جس میں 170 سوال پوچھے گئے۔ میں نے 3 روز تک اسے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ روزانہ مجھے 1 گھنٹہ اس کا جواب لکھایا کرتے تھے۔ آپ حسب استطاعت لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ قبر سینی، مختلف بیماریاں، رنج و غم کا ہجوم اور لوگوں کی قیل و قال اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے، بلکہ پوری صلاحیت اور قوت کے ساتھ خدا کی نصرت سے ہر مشکلوں اور سختیوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ سماجی زندگی کی بہترین مثال تھے۔ تو پھر ان لوگوں میں شامل ہو جانا جو ایمان لائے اور خیر کی نصیحت و ترس کھانے کی وصیت کرتے ہیں۔ سچ ہے، جو انسان ایسے معاشرے اور سماج میں زندگی بسر کرے جہاں مادے کا اقتدار ہو، وہ شیطان اور نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے۔ یقیناً ایسے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر استاد علام جیسے بہت سے افراد ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے۔ تم اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنا اور اسی سے مغفرت کی دعا مانگنا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ العصر
آیت نمبر 3۔ آپ کو حرم ائمہ اطہار اور ان کی اولاد کے حرم میں مثلاً حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حرم حضرت امام حسین کی نقابت اور دیگر پر افتخار مناصب حاصل تھے۔ نیز حرم حضرت ابوالفضل العباس شیراز میں احمد بن موسیٰ بن جعفر، قم میں سیدہ معصومہ، رے میں حرم حضرت شاہ عبدالعظیم اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سید جلال الدین اشرف کے روضے، نیز کاشان میں حرم علی بن محمد باقر علیہ السلام میں منصب تدریس، نقابت اور خدمت کا افتخار حاصل تھا۔ آپ کی اولاد استاد علام جو اپنی زندگی میں ضرب المثل تھے، خداوند عالم نے آپ کو 8 اولادیں عطا کی، جن میں 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے 3 فرزند عالم دین ہیں۔ نمبر 1، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرشحی صاحب قبلہ۔ آپ اپنے والد ماجد کے وسیع اور قم میں مکتبہ عامہ کے امین بھی ہیں۔ نمبر 2، حجت الاسلام سید محمد جواد مرشحی۔ نمبر 3، سقط الاسلام السید امیر حسین مرشحی۔ نمبر 4، السید محمد کاظم مرشحی جو تہران میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 5، زوجہ الحاج علی برادر آیت اللہ العظمی حضرت شیخ فاضل لنکرانی۔ نمبر 6، زوجہ مرحوم الحاج حجت الاسلام سید عباس موسوی۔ نمبر 7، زوجہ مرحوم الحاج سید خلیل میری تہرانی۔ نمبر 8، زوجہ حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ عباس علی امید زنجانی جو تہران کے جید علماء میں سے ہیں، نیز دانشگاہ توران کے پروفیسر بھی ہیں۔ آپ کے اخلاق کی خوشبو خداوند تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ نبی اعظم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث بر رسالت کیا گیا تاکہ وہ اپنے اقوال و اعمال اور رفتار و کردار کے ذریعے مکارم اخلاق کی تکمیل کریں، اور یہی انبیاء و اوصیاء کی سیرت رہی ہے۔ علماء لوگوں کے درمیان عوام کی سرپرستی اور قیادت، نیز فضائل و محامد کو عام کرنے میں انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی علماء انبیاء اور اوصیاء کے بعد انسانی سماج اور معاشرے کے لیے صالح قائد اور بہترین نمونہ عمل ہیں۔ انہیں اخلاق حسنہ، صفات حمیدیہ اور بہترین سیرت، نیز تقوی و پرہیزگاری میں ضرب المثل مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی صالح اور متقی علماء میں استاد علام کا بھی شمار تھا، جو اپنے زہد و ورع، تقوی و پرہیزگاری اور تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ عالم با عمل تھے، لوگوں کو ایسی چیز کا حکم دیتے تھے جس پر خود عمل پیرا تھے، اور اسی چیز سے روکتے تھے جس سے خود پرہیز کرتے تھے۔ میں نے انہیں ضعیفی کے زمانے میں اکثر دیکھا ہے کہ جب وہ حرم حضرت معصومہ قم میں نماز یا درس کے لیے جاتے تھے تو دور ہی سے عورتوں کو دیکھ کر اپنے چہرے پر ابر ڈال لیا کرتے تھے تاکہ پہلی نظر کسی اجنبی اور نامحرم عورت سے نہ ٹکرائے۔ آپ کو اپنے اس مستحسن عمل پر ملکہ حاصل تھا، آپ صرف خدا کی رضائی کے مطابق بات کرتے تھے۔ ایک دن میں نے انہیں تنہائی میں اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے خدا کو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ان کے زہد و ورع اور تقوی و پرہیزگاری کے اوپر بہترین گواہ ہے کہ انہوں نے پہلی وصیت میں اپنے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں اسے اپنے فرزند کو صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں، خاص طور سے ان کے بھائیوں اور بہنوں کے سلسلے میں، اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے، اس لیے کہ میں نے اپنے بعد دنیا کے ٹھیکروں، مال و دولت کی طرف اشارہ کی شکل میں کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا اسے حتیٰ وہ رقم بھی جو خاص طور سے مجھے دی جاتی تھی محتاجوں خصوصاً اہل علم پر صرف کر دیا ہے۔ عنقریب میں دنیا سے سفر کرنے والا ہوں، لیکن اپنے ورثہ کے لیے دنیا کے مال و اسباب اور زر و جواہر میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، انہیں اپنے رب کریم کے حوالے کر دیا ہے اور ان کے لیے بہترین یادیں اور اچھی باتیں چھوڑی ہیں۔ اگر میں اپنی اولاد کے لیے مال و اسباب سمیٹنے کی کوشش کرتا، لوگ میرے اوپر اس قدر اعتبار کرتے تھے کہ میں اپنے وارثوں کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد اور مال و اسباب چھوڑ سکتا تھا،
وہ اپنی وصیت میں فرماتے ہیں میرے ساتھ میری وہ جائے نماز بھی دفن کر دی جائے جس پر میں نے 70 سال نماز شب ادا کی ہے۔ وہ 13 سال ہی کی عمر سے نماز شب کے پابند تھے۔ پروردگار انہیں مقام محمود پر معبود کرے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ میں اسے وصیت کرتا ہوں جو میرے ساتھ میری وہ تسبیح بھی دفن کی جائے جس کے دانوں پر میں نے ہر صبح خداوند کریم سے مغفرت طلب کی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اخلاق و عرفان پر گفتگو کرتے ہوئے حسد کے سلسلے میں فرمایا، حسد شروع میں حاسد کے دل میں سیاہ نقطے کی مانند ہوتا ہے۔ اگر حسد کرنے والا علماء اخلاق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے نفس کا علاج نہ کرے تو یہ خداوند عالم سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس سے اس مرض کو زائل کر دے، اور اس بات میں غور و فکر کرتے تھے کیونکہ اس نے اپنے بھائی سے نعمت چھیننے کا قصد کر رکھا ہے، جبکہ خدا ہی عطا کرنے والا اور نعمت روک لینے والا ہے، وہی نافع بھی اور ضار بھی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ایسی نعمت کی درخواست کرے جیسی خدا نے اس کے محسود کو عطا کی ہے، اس طرح وہ اپنا علاج کر لے گا۔ اور اگر حسد کے اس بیج کا علاج نہ کیا جائے اور اس نقطے کو مٹایا نہ جائے تو وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے اور ایک دن ظلم کا درخت ہو جاتا ہے جو انسان کے وجود کو کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا، میں اپنے والد کے ہمراہ کفایت الاصول کے مصنف محقق اخون کے درس میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایسے آدمی کو جو دیکھا جو علماء کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی والد نے ان الفاظ میں بددعا کرنا شروع کر دی، بارہ الہ اسے دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کر دے۔ میں نے بارہ ان کی زبان سے بددعا کی کلمات سنے۔ ایک روز میں نے اس کا سبب پوچھ ہی لیا تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو محقق اخون کے درس میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا اور محقق کے اس دوست کی ذکاوت اور ذہانت کی تعریف کیا کرتا تھا، جس کی بنا پر اس کے وجود میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن اس کا دوست زکام میں گرفتار تھا۔ میں اس کے پاس عیادت اور تیمارداری کے لیے گیا ہوا تھا کہ وہ شخص آیا اور اس سے کہا، لو یہ میرے پاس تمہارے لیے دوا موجود ہے۔ اس نے کوئی چیز ظرف میں ڈال کر اسے پلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بیمار دوست کا رنگ اڑ گیا اور وہ چند ہی گھنٹوں میں انتقال کر گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ اس نے اپنے بیمار دوست کو شدت حسد کی بنا پر زہر دے دیا اور اس کے 4 بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا۔ حسد کے یہی اثرات ہوتے ہیں اور وہ ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، شیخ ہادی نجف کے علماء میں سے تھا، اس پر لعنت و ملامت کی گئی، اس کی تکفیر کی گئی اور اسے ڈنڈوں سے مارا گیا۔ یہ عالم فاضل تھا، اس نے صحیح اور مسلم ثبوت کتابیں مطالب کی ہیں۔ اس کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جو اس کے کفر و دہریت پر دلالت کرتی ہے، اور جو چیز اس کے کفر کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ شیخ ہادی نے مرزا حبیب سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں ملاقات کی۔ اس وقت 2 شخص دروازے پر کھڑے تھے۔ شیخ ہادی کے لیے چائے لائی گئی۔ اس نے چائے پی۔ خادم جب استقان لے کر واپس ہوا تو دروازے پر کھڑے ان 2 شخصوں نے حسد کی بنا پر خادم سے کہا، مرزا حبیب کہتے ہیں کہ استقان پاک کر لو، اس میں ایک کافر نے چائے پی ہے۔ یہ خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور اسی کے درمیان 3 دن کے بعد مرزا حبیب کا انتقال ہو گیا اور کسی کو ان سے حقیقت حال پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ دونوں حاسدوں نے شیخ ہادی سے حسد کی بنا پر یہ بات اپنی طرف سے کہی تھی، لیکن شیخ کی تکفیر عوام کی زبانوں پر باقی رہ گئی۔ ہاں، ایک دن صحن مطہرہ حضرت امیر المومنین میں ایک مجلس تشکیل دی گئی جس میں نجف کے بزرگ علماء حاضر ہوئے۔ مشہور خطیب منبر پر گیا اور شیخ ہادی کے فضائل و محامد بیان کیے اور ان پر لگائی گئی تہمت کا ازالہ کرنے کے بعد ایک ظرف میں شیخ کو تھوڑا سا پانی پلایا، جس سے نجف کے ان بزرگ علماء نے باری باری پیا تاکہ لوگوں پر شیخ کا ایمان اور ان کی طہارت ثابت ہو جائے، لیکن عوام اسے کافری گردانتے رہے اور وہ دونوں حاسد اور ظالم جنہوں نے شیخ ہادی سے حسد کیا تھا زندگی منحوس ایام بسر کرنے کے بعد فقر و ہلاکت میں اس دنیا سے گئے اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ بنا۔ استاد علام کی چند کرامات۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک
اولیاء خدا اور اس کے صالح و مقرب بندوں میں ایسی کرامتیں پائی جاتی ہیں جو ان کی زندگی میں بھی موت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ خدا کی سرزمین پر یہ ایک سنت الہیہ رہی ہے تاکہ اولیاء خدا ایسے چمکتے ہوئے ستارے بن جائیں جن کے ذریعے لوگ دنیا کے اندھیروں اور تاریکیوں میں ہدایت پائیں۔ وہی خیر و سعادت اور احسان کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہی راہ انبیاء اور ان کی رسالت کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے علوم و فنون اور فضائل و کمالات کے وارث نیز روئے زمین پر ان کے امین اور جبکہ شہید انسانی معاشرے کے عقائد و اعمال کا شاہد ہوتا ہے، جس کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کرتا ہے۔ اور جب شہداء کا خون انسانی معاشرے کی حیات دوام کا سبب بنتا ہے اور شہید امت کے لیے شمع اور اس کا دھڑکتا ہوا دل ہے، تو علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ اور یہ خداوند قادر و علیم کی سنت ہے کہ اس نے پیغمبر اسلام کے امین ان علماء کی ذات میں بھی کرامت و فضیلت اور امانت و وثاقت جیسے کمالات کو جلوہ گر کیا ہے، جن کے ذریعے ہدایت کے خواہاں ہدایت پاتے ہیں۔ انہی صالح اور مکرم علماء میں سے استاد علام بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بعض کرامتیں اما بے نعمتی رب کا فحسدس کے عنوان سے مجھ سے بیان کیے ہیں اور بندے پر خدا کے خاص لطف و کرم کا مجھ سے تذکرہ کیا ہے۔ جب بندہ اپنے خدا کی طرف حقیقی طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، اپنی نیت اور اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے، تو خدا اس کے اوپر کس طرح لطف و احسان فرماتا ہے۔ میں نے ان کی بعض کرامتیں ان کی حیات میں ہی لکھ کر انہیں سنا دی تھیں۔ یہاں ہم اشارے کے طور پر ان کی کچھ کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی کرامت دست غیب۔ استاد علام نے مجھ سے بیان کیا، رضا خان نے اپنے زمانے میں استعماری آقاؤں کے حکم سے ایران کے شہروں میں آزادی نسواں کے عنوان سے فحشا و فساد رائج کرنے کے لیے عریانیت اور بے پردگی کا حکم دے دیا تھا، جس کی بنا پر امت اسلامیہ کا وقار اور اس کی اخلاقی قدریں متزلزل ہو گئی تھیں اور مومن معاشرے میں ان کے غلبہ اور رعب و وحشت کی بنا پر دین کی روح مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس تاریخ زمانے میں قم شہر کا کوتوال بدماشوں کا سرغنہ تھا۔ وہ لمبا چوڑا لئیم اور شہین تھا۔ میں نے ایک دن حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ میں نماز جماعت کے بعد عورتوں کی گریہ زاری اور چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ استغفار کے بعد معلوم ہوا کہ شہر کوتوال عورتوں کے مجمع میں ان کی چادریں چھیننے کے لیے گیا ہے۔ میں تیزی سے اس کی طرف گیا اور دیکھا کہ وہ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین رہا ہے اور سب خوف و ہراس سے گریہ زاری کر رہی ہیں۔ میں غصے سے سرخ ہو گیا اور غیر ارادی طور پر اس کے منہ پر ایک زبردست تماچا رسید کیا اور بولا، بدبخت، خدا تجھ سے سمجھے، تو حرم حضرت معصومہ میں یہ جسارت کر رہا ہے۔ اس نے مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ اے سید، میں تیرے لیے کافی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے۔ خدا کے لطف و کرم سے دوسرے ہی دن یہ خبر نشر ہوئی کہ وہ بازار میں گیا، اس پر چھت گر پڑی اور اسی وقت ہلاک ہو گیا اور واصل جہنم ہوا۔ میں نے اس اقدام میں خداوند کریم کا لطف و کرم، حضرت معصومہ کی عنایت اور خدا کا غیبی ہاتھ دیکھا ہے، جبکہ میں خود ضعیف جثہ تھا اور اس لمبے چوڑے شخص سے مقابلے کی قوت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیسے یہ زبردست تماچا میں نے اس کے چہرے پہ مارا، جس سے اس کی آنکھیں حلقہ چشم سے باہر آ گئیں اور یہ خبر پھیل گئی کہ شہر کوتوال سید آیت اللہ مراشی کی کرامت سے ہلاک ہو گیا۔ دوسری کرامت، ایک سچا خواب۔ استاد علام نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے عالم شباب میں، جبکہ ابھی ان کی عمر کل 30 سال تھی، ایک خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور خوفناک انداز میں سور پھونکا جا چکا ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں احادیث شریف اور قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ انگلیاں زرد ہو گئی ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول گئیں، چہرے غبار آلود ہو گئے اور لوگ جوک در جوک حیرت و پریشانی میں کھڑے ہیں، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ مجھے حساب و کتاب کے لیے ایک مقام پر لے جایا گیا۔ یہ جگہ اس سے الگ تھی، جہاں تمام لوگوں کا
حساب و کتاب لیا جا رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ اہل علم کی تعظیم و تکریم ہے، ان کا حساب لوگوں کے سامنے نہیں لیا جاتا۔ میں ایک خیمے میں داخل ہوا، وہاں میں نے رسول خدا کو حساب کرتے ہوئے دیکھا جو ممبر پر تشریف فرما تھے، اور ان کے دائیں بائیں دو شیخ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے سے صالحین کی ہیبت اور اہل تقوی کی جلالت ظاہر ہو رہی تھی۔ ان دونوں بزرگوں کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک کی کتابیں دوسرے کی کتابوں سے زیادہ تھیں۔ اہل علم صف بستہ کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہر صف ایک صدی کے علماء کی صف ہے۔ مجھے 14ویں صف میں کھڑا کیا گیا اور میں اپنے حساب و کتاب کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل مضطرب تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حساب و کتاب میں بڑی باریک بینی سے کام لے رہے ہیں، جبکہ کوئی عالم حضرت رسول خدا کے حضور شفاعت کا محتاج ہوتا تھا تو یہ دونوں شیخ اس کی شفاعت کر دیتے تھے۔ میں نے اپنے بغل میں کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا یہ دونوں بزرگوار کون ہیں؟ میں دل میں سوچ رہا تھا کاش میں انہیں پہچانتا ہوتا تاکہ اگر مجھے شفاعت کی ضرورت ہوتی تو انہیں ان کے مبارک ناموں سے پکارتا۔ اس نے جواب دیا شیخ مفید اور علامہ مجلسی ہیں۔ میں نے پوچھا ان دونوں کے سامنے یہ کتابیں کیسی رکھی ہیں؟ اس نے جواب دیا ان کی تالیفات ہیں اور یہ ذریعہ شفاعت ہیں۔ میں نے علامہ مجلسی کے سامنے زیادہ کتابیں دیکھی، وہ زیادہ شفاعت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا۔ تیسری کرامت، ایک سچا خواب جس میں حضرت معصومہ قم کی توصیف بیان کی گئی۔ استاد علام نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اپنے والد محترم آیت اللہ العظمی سید محمود مرشحی سے سید النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ ایک دن میرے والد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جو فرما رہے تھے کہ تم پر کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کا احترام واجب ہے۔ والد نے فرمایا میں نے خیال کیا امام علیہ السلام اس سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مراد لے رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے میرے اس خیال کو دفع کرنے کی غرض سے فرمایا میری مراد حضرت فاطمہ بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے جو سرزمین قم میں مدفون ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں عالم شباب میں پریشانی اور سختیوں میں گھرا تھا اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا اور میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں تھا اور میں خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا معیوب سمجھتا تھا، پس میں کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم مبارک میں گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل مجروح تھا۔ میں نے معصومہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے میری شہزادی، ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے حالات نہیں دیکھ رہی ہیں اور میری مشکلوں کا حل نہیں کر رہی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس غمزدہ کیفیت میں گھر آیا اور سو گیا۔ اتنے میں خواب میں دیکھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کو دیکھا جو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو معصومہ بلا رہی ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ ان کی خدمت میں گیا۔ جب صحن مبارک میں داخل ہوا تو وہاں 3 کنیزوں کو دیکھا جو طلائی رواق میں جھاڑو دے رہی تھیں۔ میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ابھی حضرت سیدہ معصومہ تشریف لا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضرت سیدہ معصومہ کو دیکھا جو بہت ہی نحیف و ناتمہ تھی۔ ان کا جسم زرد تھا، ان کی رفتار حضرت فاطمہ زہرا کی رفتار سے مشابہ تھی جیسے میں نے اس سے پہلے بھی 3 دفعہ دیکھا تھا۔ میں آگے بڑھا اور ان کے ہاتھوں کو چومنے لگا کیونکہ یہ نسبت میں میری پھوپھی ہوتی ہیں۔ سیدہ معصومہ نے فرمایا اے صاحب ہم تمہارے امور سے کب غافل ہیں کہ تم ہم سے شکوہ کر رہے ہو؟ جس دن سے تم قم آئے ہو ہماری حفظ و نگہداشت میں ہو۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے شہزادی کی شان میں بے ادبی کی ہے، لہذا معذرت طلب کی۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو زیارت اور معذرت طلب کرنے کے لیے حرم شریف آیا۔ جلد ہی میری حاجت پوری ہو گئی۔ خداوند کریم نے میرے امور کو آسان کر دیا۔ اس کے بعد استاد علام نے اہل بیت کے نزدیک حضرت معصومہ کی عظمت و منزلت کے متعلق امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث بیان فرمائی جو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے بہشت اس پر واجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب میں آشیانہ آل محمد قم مقدسہ میں تھا تو
پاس مال و دنیا سے ایک قبا اور ایک رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آج جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے وہ حضرت معصومہ کے وجود کرم کی برکتیں ہیں۔